اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل عجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے. آپ لوگ گفتگو ہماری چل رہی تھی ما یردو منصوباً و غیر منصوبین، وہ مورب اسم کے بارے میں جو منصوب بھی واقع ہوتا ہے اور غیر منصوب بھی. اس میں سے ہم نے باب اشتغال کو پڑھا تھا. پہلے مستثنا کو بتایا تھا کہ مستثنا منصوب بھی ہوتا ہے اور غیر منصوب بھی. اس کی پوری ڈیٹیل بتائی تھی، پڑھی تھی. اور پھر اس کے بعد بات آئی تھی کہاں تک؟ باب اشتغال. وہ ہم نے بورڈ پر لکھ لیا، پڑھ لیا، ڈیٹیل پڑھ لی. ابھی عبارت دیکھتے ہیں. الثانی، الثانی یعنی دوسرا مورد. کائے کا الثانی ہے یہ؟ ما یرد منصوباً وغیر منصوبین، وہ اسم جو منصوب غیر منصوب بھی واقع ہے. المشتغل عنہ العامل، یہ جس سے عامل نے الف لام موصولہ ہے، عنہ کی ضمیر الف لام موصول کی طرف پلٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ اسم جس سے اس کے عامل نے منہ پھیر لیا ہو، روح گردانی کر لی ہو. ٹھیک ہے. اذا اشتغل عامل، اگر ایک عامل، کوئی عامل منہ پھیر لے، جی روح گردانی کر لے، ان اسم مقدمین، اسم مقدم سے روح گردانی کر لے، اس سے منہ پھیر لے. ایک طرح سے کیسے منہ پھیرے گا؟ کس چیز کے ذریعے؟ بنصب ضمیر ہی، اس اسم مقدم کی ضمیر کو نصب دینے کی وجہ سے. جی اگر کوئی عامل اب اس میں مقدم سے روح گردانی کر لے، منہ پھیر لے، اس کی ضمیر میں نصب دے کر، یعنی اس کی ضمیر میں نصب دے دیا، اس سے منہ پھیر لیا. اگر یہ ضمیر نہ ہوتی تو اس کا منہ اس کی طرف ہوتا ہے، یعنی اس کا عمل اسی میں ہوتا ہے، اس میں مقدم میں. لیکن ابھی یہ عامل نے اس سے منہ پھیر لیا اس میں مقدم سے، اس کی ضمیر میں نصب دینے کے ذریعے. او متعلق، یا تو اس کو نصب دے، اس کی ضمیر کو نصب دینے کی وجہ سے، یا اس کے متعلق کی ضمیر کو نصب دینے، اس کے متعلق کو نصب دینے کی وجہ سے. جی تو کانا لذالک الاسم، تو پھر ہوں گی اس اسم کے لیے. کس اسم کے لیے؟ اس اسم مقدم کے لیے. خمس حالات، 5 حالتیں بنے گی. کتنی؟ 5 حالتیں بنے گی. فیجب، مثال سمجھ میں آگے نا. زید ضربتا ہو، ضربا نے منہ پھیرا نہیں، ضرب کس سے منہ پھیرا؟ زید سے، اسم مقدم سے. کیسے منہ پھیرا؟ اس کی ضمیر میں نصب دے رہا. ٹھیک ہے. ہاں، اب اس زید کی کتنی حالتیں بنے گی؟ 5 حالت بنے گی. کتنی حالتیں بنے گی؟ 5 بنے گی. یا تو اس کی ضمیر میں نصب دے کر اس سے مشغول ہو گیا ہے، اس کی ضمیر میں، اس میں مقدم کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس سے منہ پھیر لیا، یا اس کے متعلق کو نصب دینے کی وجہ سے. متعلق کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا متعلق اس کے کپڑے ہیں، اس کا گھر ہے، اس سے تعلق رکھنے والی، اس کا غلام ہے. میں کہوں زید ضربتو غلامہ، ضربتو، تو ضربہ نے کس کو نصب دیا؟ غلام کو. غلام متعلق ہے زید کا، متعلق وہ جار و مجرور متعلق، وہ متعلق نہیں، اس سے مربوط، اس سے مربوط، اس سے اس کا گھر، اس کے بار، اس کے کپڑے، اس کا دوست، یہ اس کا غلامی، اس کی بیوی، یہ سب اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں. تو دونوں انہوں نے کہا یا تو اس کو اس خود کی، اس اسم مقدم کی خود کی ضمیر میں نصب دینے کی وجہ سے اس سے منہ پھیر لے، یا اس کے متعلق کو نصب دینے کی وجہ سے اس سے منہ پھیر لے. زید ضربتو غلامہ، تو غلام کو نصب دیا، اور غلام ہے زید کا متعلق، اس سے تعلق رکھتا ہے. لہذا اب اس اسم مقدم کی کتنی حالتیں بنیں گی؟ 5. فیجب نصبہ، واجب ہے نصب دینا اس اسم مقدم، ہو یعنی اس اسم مقدم کو نصب دینا واجب ہے.
کس چیز کے ذریعے سے نفس دیا جائے گا اسے؟ بعامل مقدر، ایک عامل مقدر کے پوشیدہ عامل کے ذریعے سے، ایسا پوشیدہ عامل یفسرہ المشتغل، کہ جس کی تفسیر یہ جو منہ پھیرا ہے جس عامل نے، وہ اس کی تفسیر کر رہا ہے، وہ اس کو بیان کر رہا ہے، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں ایک فعل موجود۔ کب ایسا کب ہوگا، نصب دینا کب واجب ہوگا؟ اذا تلا، جی جب وہ آئے، کون ہو؟ اس میں مقدم بعد میں آئے، تلا کے معنی ہے تل سے ہے، یعنی بعد میں آنا، جب وہ اس میں مقدم بعد میں آئے، ما اس چیز کے بعد میں، لا یتلو ہو نہیں آتا جس کے بعد، الا فعل، جس کے بعد فعل کے علاوہ کچھ نہیں آتا، ایک ایسی چیز جس کے بعد فعل کے علاوہ کوئی چیز نہیں آتی، اگر اس میں مقدم ایسی چیز کے بعد آئے تو فیجب نصب، ٹھیک ہے، نصب، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ کا ادات تحزیز، جیسے ادات تحزیز ہیں، جی ادات تحزیز، اللہ، الا، یہ کیا ہے؟ یہ ان کے بعد فعل کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، لولا ہے، لوما ہے، بہرحال یہ ادات تحزیز کہلاتے ہیں، ان کے بعد کبھی بھی فعل کے علاوہ کچھ نہیں آتا، لہذا اگر اس میں مقدم ایسا اسم مقدم جس سے اس کے ایک عامل نے اس سے منہ پھیر لیا، اس کی ضمیر میں نصب دے کر یا اس کے متعلق خود نصب دے کر، تو اس اسم وہ اسم مقدم اگر اس چیز کے بعد آئے تو نصب دینا واجب ہے۔ دیکھیں اللہ زید اکرمتہ، تو زید سے منہ پھیرا اکرمہ نے، کیوں؟ اس کی ضمیر کو نصب دے دیا، تو اب یہ زید کو نصب دینا واجب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے بعد آیا ہے، کیونکہ اللہ کے بعد کوئی فعل کے علاوہ کچھ نہیں آتا، لہٰذا اب یہاں پر زید کو نصب دیا جائے گا ایک پوشیدہ عامل کے ذریعے سے، جس کی تفسیر یہ والا اکرم تو کر رہا ہے، اکرم تو، یعنی ایسے ہو گیا اس میں مثال، اللہ اکرمت زیدن اکرمتہ، وکعادات الشرط، یا عادات شرط کے بعد آ جائے اس میں مقدم، اذا زیدن لقیتہ فاکرمہ، تو عادات شرط ہے نہیں، دیکھیں دو شرط اور جزا ہے نہیں ہے، اذا لقیتہ فاکرمہ، شرط و جزا ہے نہیں بھائی، شرط میں دو فعل ہوتے ہیں نہیں، ان تضریب اضریب، ایسے ہی اذا شرطیہ آتا ہے، عادات شرطیہ ہیں، یاد ہے، متا تضریب اضریب، اینما تذهب اذهب، جی عادات شرط کے بعد اگر اس میں مقدم آ رہا ہے تو اس کو نصب دینا واجب ہے ایک عامل مقدر کے ذریعے سے، کیونکہ ان کے بعد فعل کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے، یہ تو تھا واجب النصب، ورفعه بالابتداء، یعنی فیجب رفعه بالابتداء، اس اسم مقدم کو رفع دینا واجب ہے ابتدائیت کے ذریعے سے، کب؟ اذا تلا، جب وہ اسم مقدم بعد میں آئے، ما ایک ایسی چیز کے بعد، لا یتلوہ الا اسم، جس کے بعد اسم کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اس کے بعد نہیں آتا مگر اسم، یعنی فقط اسم آتا ہے، کا اذا الفجائیت، جیسے اذا فجائیہ ہے، اذا فجائیہ جب بھی آتا ہے اسم پر آتا ہے، لہذا اگر اس میں مقدم باب اشتغال کا مسئلہ یہاں آ جائے اور اس میں مقدم اذا فجائیہ کے بعد آئے تو اس میں مقدم کو رفع دینا واجب ہے ابتدائیت کی بنا پر، خرج تو فاذا زید یضربہ امر، خرج تو میں نکلا، فاذا اچانک زید یضربہ امر، اس کو امر مار رہا تھا، زید کو امر مار رہا تھا، دیکھیے زید کیا ہے؟ مبتدا، رفع دینا واجب ابتدائی، یضرب فعل، امر فاعل ہے، ہو مفعول مقدم ہے، کیونکہ مفعول اگر فاعل اس میں ظاہر ہو اور مفعول ضمیر متصل ہو تو مقدم کرنا واجب ہے مفعول کو، لہٰذا یہاں پہ مانا ہو یضربہ امر، امر اس کو مار رہا ہے، مار رہا تھا، ٹھیک ہے، تو امر اس کو مار رہا تھا، یہ جملہ ہے نہیں، یضرب فعل، امر فاعل، ہو مفعول، فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ ہے نہیں ہے، خبر ہے زید کی، زید مبتدا اور یہ جملہ خبر ہے، اور جملہ جب خبر واقع ہوتا ہے اس میں کچھ شرط ہوتی ہے، وہ شرط بھی اس میں ہے، کیا؟ رابط ہونا چاہیے، رابط یا ضمیر ہوتی ہے، جو کہ یہاں پہ ضمیر ہی ہے، یضربہ جو مبتدا کی طرف پلٹے، یاد آئی سی جو پڑھایا تھا میں نے،
یا تو مبتدا لفظ مبتدا تکرار والحاقہ تو ملحقہ ٹھیک ہے. او تو اضائے فجائیہ کہ اگر مبتدا اگر اسم مقدم ایسی چیز کے بعد واقع ہو جس کے بعد فقط اسم آتا ہے تو اس اسم مقدم کو نصب دینا واجب ہے، رفع دینا واجب ہے، جیسے اضائے فجائیہ. اب رفع دینا، اور کب رفع دینا واجب ہے؟ فصل بینہ و بین المشتغل، فاصل ہو جائے بینہ یعنی بین اسم المقدم، اسم مقدم کے درمیان، وہ بین المشتغل اور اس فعل مشتغل کے درمیان. فصل ما، فصلہ کا فاعل کیا ہے؟ فصلہ کا فاعل کیا ہے؟ ما موصولہ. فصلہ ما، فاصلہ ہو جائے ما لہ الصدر، جو صدارت طلب ہے. صدارت طلب چیز فاصلہ ہو جائے بینہ و بین المشتغل، اس میں مقدم اور فعل مشتغل کے بیچ میں فاصلہ ہو جائے. سمجھ گئے؟ فاعل فصلہ کا ما ہے، ما موصولہ ہے. وہ چیز فاصلہ ہو جائے لہو صدر، جس کو صدارت حاصل ہے، جیسے حل ہے، صدارت طلب ہوتا ہے. یہ جو کلا جملے کے شروع میں آتا ہے تو حل رائے تو ایک الگ جملہ ہو جائے گا. زید جی مبتدا، ٹھیک ہے. زید رفع دینا واجب ہے، یہ تو تھا واجب الرفع. وَيَتَرَجَّحُ نصب، جی یترجح نصبہ، اس کا نصب یعنی اسم مقدم کا نصب ترجیح رکھتا ہے اذا تلا، جب وہ اسم مقدم بعد میں آئے مضان الفعل، مضان الفعل، فعل کے گمان کی جگہ پر، فعل کے گمان، مضان اس میں مکان، زن کا زن کی جگہ، گمان کی جگہ، فعل کے گمان کی جگہ، جہاں پر یہ گمان ہو کہ یہاں فعل ہے. کیونکہ وہاں گمان کیوں ہے کہ یہاں پہ فعل ہے؟ کیونکہ اکثر اس کے بعد آتا ہی فعل ہے، بہت کمی سے اسم آتا ہے، لہذا ہمیشہ گمان یہ رہتا کہ فعل ہی ہے. تو لہذا وہاں پر گمان اگر فعل کا ہے، فعل کی گمان ہی آپ اس کو نصب دیجئے، ترجیح ہے. جیسے زیدن ضربتہ، تو یہاں پر زید کو رفع بھی دے سکتے ہیں، نصب بھی دے سکتے ہیں، لیکن نصب کو ترجیح ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حمزے کے بعد آیا ہے، اور حمزے کے بعد ہمیشہ گمان یہ رہتا ہے کہ فعل ہوگا، کیونکہ یہ اکثر فعل پہ آتا ہے، اکثر. اب یہاں پر نصب دینا ترجیح رکھتا ہے. اور کب ترجیح رکھتا ہے نصب دینا؟ او حصل بنصبہ تناسب الجملتین فی العطف، یا عطف کی صورت میں جی اسم مقدم کو نصب دینے سے، بے نصب ہی بے نصب اسم المقدم، اسم مقدم کو نصب کے ذریعے سے حاصل ہو جائے دو جملوں کے درمیان مناسبت حاصل ہو جائے عطف کی صورت میں. اگر ہم عطف کر مانے تو دو جملوں کے درمیان تناسب ہو جائے، جیسے قام زید و اکرم و امرن اکرم. تو اگر ہم اسے امرن کو نصب دے دیں تو دو جملوں میں مناسبت ہو جائے کہ نہیں ہو جائے گی؟ امرن کو اگر ہم نے نصب دیا تو گویا کہ فعل نے نصب دیا، وہ مقدر ہے، تو جملہ فعلیہ ہے. اب قام زید بھی جملہ فعلیہ ہے، تو واو کے جو بیچ میں ہے اس نے اس کو پورے جملے پہ عطف کر دیا، مناسبت حاصل ہو گئی. ٹھیک ہے کہ قام زید ان کے اوپر پورا یہ جملہ امر اکرمتا امرن اکرمتہ ایسے ہے، کوئی اکرم تک پوشیدہ ہے، اس پورے جملہ فعل کو پورے اس جملہ فعلیہ پہ عطف کر لیں گے. لیکن اگر ہم رفع دے دیں امرن کو، ٹھیک ہے امرن کو رفع دیں، ٹھیک ہے، نصب دے سکتے ہیں، رفع بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر ہم امرن کہیں گے تو ہم زید پہ عطف کریں گے، اور ہم ادھورے جملے پہ تھوڑے عطف ہوتا ہے، ادھورے جملے پہ عطف اتنا اچھا نہیں ہے، پورے جملے پہ عطف کیجیے. او کان المشتغل، اور کب نصب کو ترجیح حاصل ہے؟ او کان المشتغل فعل طلب، یا پھر وہ فعل مشتغل فعل طلب ہو. زیدن اضرب ہو، یاد ہے کیوں کہا تھا یہاں پہ نصب دینا، یہاں پہ ترجیح کیوں رکھتا ہے زیدن اضرب ہو؟ اگر مشتغل جس نے اس میں مقدم سے منہ پھیرا ہے، روگردانی کیا اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے، اگر وہ فعل طلب ہے تو اس میں مقدم کو نصب دینا ترجیح رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اسے رفع دیں گے، اگر اسے ہم رفع دیں گے تو مبتدائیت کی بنا پہ تو دیں گے، اور مبتدا کی خبر فعل طلب کے ذریعے سے دینا اتنا مشہور نہیں ہے جی، کم استعمال ہے، کم مبتدا کی خبر فعل طلب کے ذریعے سے امر اور نہی وغیرہ کے ذریعے سے دینا استعمال کم ہے. لہذا رفع دے سکتے ہیں، صحیح ہے، لیکن بہت کم ہے وہ، تو نصب دینا اس لیے ترجیح رکھتا ہے تاکہ یہ پیش نہ آئے کہ ہم فعل طلب کے ذریعے سے مبتدا کی خبر دیں، اس لیے نصب کو ترجیح حاصل ہے.
مزان الفعل جو تھا نا، مزان الفعل مکان نہیں تھا، مزنتن کی جمع ہے مزان، ایسی جگہ ہے جہاں پر فعل کا گمان. وَيَتَسَاوِي الْأَمْرَانِ دونوں امر مساوی ہیں، یعنی چاہے نصب دو چاہے رفع دو، دونوں مساوی ہوں. کب؟ جب مساوی کب ہے؟ اذا لم تفتل تے کو کسرہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ تے بھی ساکن ہے لم کی وجہ سے، اور المناسبت کا لام بھی ساکن ہے، اذا حرے کا بالکسر. اذا لم تفتل مناسبت فی العطف علی التقدیرین جب مناسبت فوت نہ ہو، ہاتھ سے نہ جائے، جب مناسبت ہاتھ سے نہ جائے دونوں فرضوں کو مانتے ہوئے، اگر عطف کی صورت میں دونوں فرضوں کی بنا پر، دونوں فرض کون سے؟ اسمیہ اور فعلیہ، اس میں رفع دینے اور نصب دینے، دو چاہے نصب دو تب بھی مناسبت فوت نہیں ہونی چاہیے، رفع دے رہے ہو تب بھی مناسبت اگر فوت نہ ہو عطف میں، عطف کی صورت میں، تو اس وقت دونوں امر مساوی ہیں. مثال کے طور پر زید قام و امرن اکرمتہ میں، فإن رفعتا اگر آپ نے زیدن کہا یعنی امرن کہا، امرن اکرمتہ کہا، امرن تو جملہ اسمیہ ہوگا نہیں، امرن تو مبتدا، اکرم تو اس کا جملہ فعلیہ خبریہ ہے، تو مبتدا خبر کو پورے کو عطف کر دیں گے زید القامہ کے اوپر، یہ جملہ اسمیہ ہے، مناسبت بالکل صحیح ہے، اسمیہ کو اسمیہ پہ عطف کیا، مناسبت ہے نہیں ہے، اسمیہ کو اسمیہ پہ عطف کر دیا. لیکن اگر آپ نصب امرن کہیں تو امرن اگر کہیں تو اس کا مطلب ایک فعل نے سے نصب دیا ہے، فعل نے سے نصب دیا ہے، اور وہ فعل جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اگر ہم اس جملہ فعلیہ کو پھر قامہ پہ عطف کرتے ہیں، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے، قامہ ہوا اس کے اندر ہوا ہے، تو تب بھی مناسبت باقی ہے. وَيَتَرَجَّحُ الرَّفْعُ رفع کی ترجیح حاصل ہے کب؟ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ ان چار جو اوپر مقامات گنائے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی تمام مقامات پر، ان میں سے اگر کوئی مقام یہ اضطرار اگر کہیں نہیں ہے، یہ پریشانی اگر کہیں نہیں آ رہی ہے، جو چار اوپر گنائی ہیں، تو پھر رفع کو ترجیح ہے. کیوں؟ اولویت عدم تقدیر، اس لیے کہ عدم تقدیر اولویت رکھتا ہے، کسی چیز کو مقدر نہ ماننا زیادہ بہتر ہے، تو مقدر مجبوری میں مانا جاتا ہے. جیسے زیدن پڑھیے آپ اسے، زیدن پڑھ سکتے ہیں لیکن زیدن بہتر ہے ذرا، تو کیوں؟ کیونکہ نہ تو یہ کوئی ایسی چیز کے بعد ہے جس کے بعد فعل آتا ہے جو نصب دینا واجب ہو، مجبوری ہے کہ ایک فعل کو مقدر مانے، نہ یہ ایسی چیز کے بعد ہے جو ہمیشہ اسم پہ آتی ہے، اسم اس کے بعد اسم آتا ہے جی، تو مجبوری تو ہے نہیں، لہذا نہ اور کوئی وجہ ہے، لہذا یہاں پر رفع کو ترجیح ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. انشاءاللہ جو آگے پڑھیں گے، میں سوچ رہا آگے پڑھیں گے لیکن عبارت پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر منادہ پڑھیں گے. منادہ بھی آپ دیکھیے گا، منادہ کبھی منصوب واقع ہوتی ہے کبھی غیر منصوب. آپ کہیں گے منادہ تو ہم نے منصوب ہی سنی ہے، بھلے ہی مبنی ہوتی ہے، مبنی ہوتا ہے لیکن مبنی پر علامت نصب ہوتا ہے، یا منادہ کی قسمیں تھی نا، لیکن منادہ غیر منصوب بھی ہوتا ہے، یا فاطمہ اشفعی لنا، یا فاطمہ تو، یا زینب، ٹھیک ہے. تو بہرحال تو غیر منصوب بھی واقع ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یعنی کل سے مطلب سیٹرڈے کے دن، آج کل جمعہ ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ